السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلہ کی وضاحت کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اجرت اصلیہ سے زائد سامان وغیرہ کو شمار کر لیں گے اگر ان کی قیمت مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آج ہم یہ بیان کر لیں گے کہ اجرت اصلیہ کیا ہے۔ تو اجرت اصلیہ کی تعریف فقہائے کرام اس طرح کرتے ہیں کہ اجرت اصلیہ و ضرورت حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ جو انسان سے ہلاکت کو تحقیقی یا تقدیری طور پر دور کر سکے۔ حقیقتاً ہلاکت کو دور کرنے والی چیزوں میں کھانا، پانی، سکونت کے لیے گھر اور جنگی آلات اور کپڑے جو سردی یا گرمی کی دفع کرنے کے لیے ضروری ہو، ان کو فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے۔ اور تقدیری طور پر ہلاکت کو دور کرنے والی اشیاء میں قرض کو بطور مثال پیش کیا ہے، کیونکہ انسان قرض ادا کرنے کا محتاج ہے، تاکہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں جو قید لازم آتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، جو کہ ہلاکت کے مانند ہے۔ اسی طرح اس کی مثال میں فقہا نے آلات صنعت و حرفت، گھریلو ضرورت کا سامان، سواری کا جانور اور علمی کتب کو ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے ایسی ضروری ہو کہ ان کے بغیر حقیقتاً یا تقدیراً ہلاکت واقع ہو جاتی ہے، ان کو حاجت اصلیہ کہا جائے گا، اور جو چیزیں ایسی نہ ہو وہ حاجت اصلیہ میں داخل نہ ہوں گے۔ اس لیے فقہائے کرام نے بعض چیزوں کو حاجت اصلیہ میں شمار کی ہے، ہم ان کو ذکر کر لیں گے۔ نمبر 1، رہائشی مکان، چاہے ایک ہو یا دو، مثلاً سال کے کچھ حصہ ایک گھر میں اور کچھ دوسرے گھر میں گزارتا ہو۔ پہننے کی کپڑے، وہ چاہے 3 ہو یا 5 ہو یا 10 20 ہو، لیکن ان کو سال میں استعمال میں لاتا ہو تو یہ 2 ہوئے۔ نمبر 1 رہائشی مکان، نمبر 2 پہننے کے کپڑے، نمبر 3 روزمرہ استعمال میں آنے والا گھریلو سامان، نمبر 4 سواری کے لیے گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ۔ پھر گاڑی اگر 2 ہو لیکن دونوں کی طرف ضرورت ہو تو دونوں ضرورت میں داخل ہے۔ نمبر 5 خدمت گار، نمبر 6 ہتھیار جو اپنے استعمال میں ہے، یعنی چوری سے حفاظت کے لیے یا شکار کرنے کے لیے رکھے ہے۔ نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے 1 سال کے لیے رکھے ہوئے خوراک کی اشیاء، لیکن نقدی جو ضرورت کے لیے رکھی ہو وہ اس میں داخل نہیں ہے، یعنی وہ حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ نمبر 8 اہل علم کے لیے دینی کتب، نمبر 9 پیشہ والوں کے لیے اپنے آلات اور آلات مزدوری۔ ان 9 اشیاء کو فقہائے کرام نے حاجت اصلیہ میں شمار کی ہے۔ یہ مسائل جدید فقہی مباحث صفحہ 292 تا صفحہ 396 جلد نمبر 6 میں، ایضاح النوادر صفحہ 33، دارالعلوم زکریا صفحہ 115 جلد نمبر 3، امداد الفتاویٰ صفحہ 42 جلد نمبر 2، نفائس الفقہ صفحہ 129 جلد نمبر 1، قاموس الفقہ صفحہ 63 جلد نمبر 4 پر مذکور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔